أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہفتے کے دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ یہ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے، یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام مشکلات، تمام کی تمام حاجتیں، جو بھی آپ کی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکات بہت زیادہ ہیں، یہ افضل وظیفہ ہے، یہ ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ بھی کرنا چاہو تو اس وظیفے کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہو۔ یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے، یا عزیزو کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی جتنی بڑی بھی پریشانی ہوگی، جتنا بڑا بھی مسئلہ ہوگا آپ کے ہاں، وہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اگر ملازمت کی ضرورت ہے، ملازمت جاب نہیں مل رہی، رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اسی طریقے کے ساتھ وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے لوگوں میں عزت نہیں ہے، لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کر لو، لوگوں میں آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، لوگوں میں آپ کی قدر بھی بڑھ جائے گی۔ جیسا کہ آج کل اس معاشرے میں چل رہا ہے کہ پیسے والے آدمی کی عزت ہے، دولت والے آدمی کی عزت ہے، غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے، جھوٹے آدمی کی عزت ہے، حق اور سچ والے آدمی کی عزت نہیں ہے اس معاشرے میں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کر لو، آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی جتنی بڑی بھی مراد ہوگی، جتنی بڑی بھی حاجت ہوگی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہو تو اس وظیفے کو روزانہ بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کے پاس روزانہ ٹائم نہیں ہے تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لو۔ یہ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے، آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی جتنی بڑی بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا ہی آزمایا ہوا عمل ہے، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ صرف 1 منٹ کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، اتنا بڑا کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ خوشیاں کہاں سے رہی ہیں، یہ رزق کہاں سے رہا ہے، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا پہلا فرض ہے نماز۔ ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اللہ پاک ہماری تمام مشکلات ختم فرما دیں گے۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ کا طریقہ کار غور سے سن لیں۔ اگر آپ ویڈیو کو تھوڑا کر کے دیکھیں گے تو وظیفے کا طریقہ کار آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تو پھر آپ واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں کہ جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے اس کا اثر نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، آپ ویڈیو کو تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو طریقہ کار کیسے سمجھ آئے گا۔ تو چلیں وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ یہ والا وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لو، جب آپ سلام پھیر لو تو سلام پھیرنے کے بعد اپنی آنکھیں نیچے کر لینی ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اپنی آنکھیں نیچے کر کے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے یا عزیزو 1 مرتبہ،
پھر آپ نے دوسری مرتبہ پڑھنا ہے یا عزیزو، پھر آپ نے تیسری مرتبہ پڑھنا ہے یا عزیزو۔ جب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا عزیزو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا وظیفہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو پھر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یا عزیزو کا وظیفہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 بار یا عزیزو کا وظیفہ کر لو، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہی آپ نے جو شروع میں پڑھا تھا، وہی آپ نے آخر میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلات اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں گے۔